ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ حکومت فیل مست ہے، سرکار فیل مست ہے، سرکار جو چاہے گی وہ ہوگا۔ سرکار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی کسی بے گناہ کو لگا دے، کسی کو ڈاکو قرار دے دے، کسی کو ڈکیت قرار دے دے، کسی کو منشیات فروش قرار دے دے، کسی کے اوپر 4 سے 5 نہیں 12 مقدمات بنا لے تو سرکار کی مرضی ہے۔ سرکار انڈے دے، بچے دے یا ہجڑے کو بچہ پیدا کروائے، یہ سرکار کی مرضی ہے، کیونکہ سرکار تو سرکار ہوتی ہے۔ صدر ایوب آیا تھا سردار غلام محمد مہر کے ہاں۔ ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد میں اصل حقائق پر آؤں گا۔ قصہ یہ تھا کہ سردار محمد بخش مہر کے والد سردار غلام محمد خان مہر کے پاس آئے تھے صدر ایوب ملنے۔ صدر ایوب جب ان سے ملے تو کہا کہ سردار صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو سردار غلام محمد مہر نے کہا انہیں کہ ایک ہمارے جو علاقے کے پٹواری ہیں ان کو میری سفارش کر دے، ایک تھانے کے ایس ایچ او کو کہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو بھی سفارش کر دے، یعنی پٹواری کو بھی سفارش کر دے اور ایس ایچ او کو بھی سفارش کر دے۔ میں لبے لباب آپ کو کھل کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بڑے ہوتے تھے ان کی بڑی نگاہ ہوتی تھی اور بڑی نظر ہوتی تھی اور دور اندیشی ان کے ہاں ہوتی تھی۔ تو سردار محمد بخش مہر کے والد سردار غلام محمد مہر پر اس وقت کے جو ان کے کیبنیٹ میں افراد شامل تھے، یعنی ان کے نزدیک جو افراد تھے، انہوں نے کہا کہ سردار صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا کہ صدر ایوب چل کر آیا اور بڑے پاورفل صدر تھے اور آپ نے اس سے کوئی اچھا کام نہیں لیا اور ایک معمولی کام کہہ دیا ایس ایچ او کے لیے اور ایک پٹواری کے لیے، سندھی میں جسے تپے دار کہتے ہیں ان کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ بابا آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر ایس ایچ او آپ کا جو ہے وہ حلقے کا یا علاقے کا یا تھانے کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ ماحول میں نہیں ہوگا تو آپ پر 10 پرچے بھی کٹوا سکتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے ایس ایچ او سے یاری ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ پٹواری کی کیا ضرورت تھی جب ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھا تھا؟ تو کہا ڈپٹی کمشنر کے پاس جانے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، پٹواری تو حلقے میں اور علاقے میں ہوتا ہے، اسی لیے اس سے سفارش کروانا پڑتی ہے، کیونکہ پٹواری کی مرضی ہے میری جو زمین ہے کسی اور کے کھاتے میں تبدیل کر دے تو میں بھلا اسے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کروں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سردار اسماعیل ڈاہری پر 12 مقدمات درج ہوئے۔ جب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پہور نے آئی جی سندھ کو کہا کہ آپ سردار اسماعیل ڈاہری پر مزید مقدمات درج نہیں کریں گے اور مقدمات کی تفصیلات انہیں فراہم کریں گے، نہ تفصیلات ملے نہ ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج نہ ہونے کا سلسلہ رکا، سلسلہ چلتا رہا اور تاحال یہ چلتا رہتا ہے۔ ریاست جیت گئی، حکمران جیت گئے اور ہار گئی عدلیہ، ہار گیا جسٹس صلاح الدین پہور۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو پیپلز پارٹی نے منظور کروائی تھی وہ اسی لیے کروائی تھی کہ عدلیہ ان کے ماتحت ہو، جو آئینی بینچز ہوں ان کے اختیارات ان کے پاس ہوں اور وہ چاہیں جس بینچ میں جس جج کو تعینات کریں ان کی مرضی ہے۔ یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے اور ایک جسٹس صلاح الدین پہور کہ جو کہتے ہیں کہ قلم میں وہ جنبش ختم کر دی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ اب سردار اسماعیل ڈاہری پر ایک تو ڈکیتی رابری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، مہر تھانے پر وہ ہو گیا۔
اب اس پر دوسرا مقدمہ، یہ 10 مقدمات کے بعد یہ اب دوسرا مقدمہ اس پر ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے نہر کی تھانے پر درج ہوا ہے کہ وہاں پر بھی اس نے ڈکیتی کر دی۔ یعنی اسماعیل ڈائری ایک ڈکیت بن گیا، یعنی یہ موجودہ دور کا آپ کہہ لیں کہ پرو چانڈیو بن گیا ہے اسماعیل ڈائری۔ یہ موجودہ دور کا ایسے سمجھ لیں کہ بڑا اسمگلر منشیات کا بن گیا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک منشیات فروشوں کی جو فہرست ہے اس میں اسماعیل ڈائری کا نام آ گیا، اور دیگر جو دفعات اس پر اور دیگر جو مقدمات اس پر درج کیے گئے ہیں، زنا کے، جبر کے، ڈکیتی کے اور قبضوں کے، مطلب ہر چیز اس میں پائی گئی ہے جو ایک جو ہے وہ شخص میں پولیس انہیں بنا دیتی ہے۔ تو پولیس تو بالکل ہی ون سائڈ ٹریفک کی طرح چل رہی ہے، اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار بھی اپنی جو رنجشیں ہیں وہ نکال رہے ہیں۔ اب مالکان کے ساتھ معاملات تو اپنی جگہ پر، ریسوں کے ساتھ معاملات اپنی جگہ پر، ریسانی کے ساتھ معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اب انا بن گئی ہے ضیاء الحسن لنجار کی۔ یہ ایک شخص جس کی عمر 62 سال سے زیادہ ہے، اور 62 سال اس کی جو ہے وہ باہر ہے، وہ دیکھ چکا، سندھ گورنمنٹ کا ایڈوائزر رہ چکا، آصف علی زرداری کا قریبی ساتھی رہا، لیکن اب عقوبت خانے میں ہے۔ اسے شوگر ہے، اسے ہارٹ کا جو مرض لاحق ہے، اسے کئی امراض لاحق ہے، اور 2 افراد اسے اٹھا رہے ہیں، بیساکھیوں پر وہ اٹھ رہا ہے، لیکن وہ جاتا ہے ڈسٹرکٹ دادو کے میہر تحصیل میں، اور وہاں ڈکیتی کر کے آتا ہے۔ شاباش ہو اس پولیس پر جو مقدمات بنا رہی ہے، شاباش ہو اس ڈہر کی تھانے کے ایس ایچ او پر جو بالکل ہی اپنی نوکری بچانے اور اپنی نمک حلالی جو ہے جسے کہا جاتا ہے کرنے کے لیے پولیس کے جو ہے وہ اصل جو چہرہ ہے وہ دکھا رہا ہے، اور مقدمات کی بھرمار ہو رہی ہے اسماعیل ڈائری پر۔ اسماعیل ڈائری کے لیے میں نے کافی ویلاگز میں کہا تھا کہ اس پر ڈائری پر مقدمات کم نہیں ہوں گے۔ عدالت نے تو حکم دے دیا کہ ان پر مقدمات درج مزید نہ کیے جائیں، لیکن آپ دیکھتے جائیے گا کہ سیشن عدالت جو نواب شاہ کی ہے وہ ضمانتیں دیتی جائے گی، اور اسماعیل ڈائری پر مقدمات کی بھرمار ہوگی۔ 8 جنوری کو توہین عدالت کا مقدمہ لگا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سردار اسماعیل ڈائری کے معاملات پر سندھ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے، اور جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت سے کیا نیا حکم آتا ہے، اور اس پر کتنا سندھ گورنمنٹ اور آئی جی سندھ منوان عمل کرتا ہے۔